بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، بات چل رہی تھی سورہ الحجرات کی، جو انسانی معاملات پر پوری سورہ مشتمل ہے. اس سورہ میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے چاہیے. جب انسان کے پاس قرآن و حدیث جب موجود ہے تو اس کو اپنا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اور جو تمہارے جو دینی رہنما ہیں یعنی علماء ہیں اور جو مسلم حکام ہیں، آج تو کوئی مسلم حکام رہا نہیں، کوئی ایسا حکام نہیں رہا جس کی اتباع کی جائے. جو آپ کے جانشین ہیں، اسلامی جانشین ہیں، ان کی اتباع کرو. اگر کوئی آپس میں کوئی ایسا اختلاف دیکھو تو جس میں کوئی تمہیں رائے نہ ملے تو تم کیا کرو؟ فردوا الی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کی طرف کیا ہو؟ رجوع کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اور صحابہ کے ذریعے سے ان سب سے یہ بات کی ہے، یہ تنبیہ کی ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ اور رسول کا جو حکم جب موجود ہے تو وہ آگے تجاوز نہ کرے. اب کیونکہ رسول اب تو آئیں گے نہیں، اس لیے جو ہمیں جو علماء ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمیں بزرگ ہیں، جو ہمیں علماء دین ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. آج جو صورتحال چلی آ رہی ہے کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں وہ اپنے علماء کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے علماء کو ہی ٹالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے علماء کو ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ایک بڑا جو نقصان اسلام کو ہو رہا ہے سب کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ علماء جو بات کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اب وہ بات مانتے ہیں جو حکومت ڈنڈے کے زور پہ سمجھاتی ہے ہم وہ بات مانتے ہیں. اللہ نے یہ کہا، اللہ نے صحابہ سے کہا، رسول کیا کہ پڑھو، ہم سے کہا کہ اپنے جو رسول جو جانشین ہیں، جو علماء ہیں، ان کے آگے نہ بڑھو. اس کے بعد ایک ادب سکھایا گیا ہے صحابہ کو اور عرب کے لوگوں کو جب نبی کے دور میں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ بے ادبی ہے. اسی طرح جو نبی کے جو جانشین جو علماء حضرات ہیں ان کی بھی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ بھی بے حرمتی، یہ بے ادبی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو اپنی آواز کو دبا لیتے، پس کر لیتے، ہر اقتدار ہونے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جن کے بعد اقتدار ہوتا ہے، جو جن کے بعد جو اکثر جو مال دولت، اس دور میں جو لوگ مال والے ہوتے ہیں، اس دور میں جب اپنا کو مال والا سمجھتے ہیں، وہ اگر وہ صحابہ کی سیرت پڑھیں تو اپنا سب سے غریب سمجھ جائے گا. بھائی صحابہ صدقے میں اونٹ کو صدقہ کرتے تھے، اونٹوں کو صدقہ کر دیتے تھے. آج کوئی ایسا مالدار ہے جو اونٹ کو صدقہ کرے، کوئی مرغی نے صدقہ کر پاتا ہے. اتنے بڑے بڑے مالدار ہونے بعد بھی لوگ مرغی نے صدقہ کرا. صحابہ کیا پورا باغ صدقے میں کر دے رہے، پورا اونٹ کے ریوڑ اور بکری کے ریوڑ اور ہر چیز صدقے میں کر دے رہے. تو صحابہ سے بڑا امیر تو پوری تاریخ میں کہیں نہیں لکھا. صحابہ سے بڑا کوئی امیر پوری تاریخ میں نہ کوئی دکھا ہے نہ کوئی دکھے گا. صحابہ ہر لائن میں افضل تھے، صحابہ تقوی میں افضل تھے، صحابہ امان میں افضل تھے، صحابہ صدقہ خیرات کرنے میں افضل تھے. ذرا سا کہ نماز میں کوئی خیال آ گیا باغ کا، ذرا سا کوئی خیال صحابہ کو نماز میں، ذرا سا کوئی خیال صحابہ کو باغ میں نماز میں باغ کہا جاتا تو باغ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ کر دیتے. آج جو لوگ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہے ہیں وہ صحابہ کی سیرت پڑھ لے، وہ سب سے بڑے غریب ہیں. بھائی اونٹ کا ریوڑ صدقہ کر دینا، اپنا باغ صدقہ کر دینا، اپنا جان مال اللہ راہ میں لٹا دینا کوئی غریبوں کا کام ہے؟ ہرگز یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ سے بڑا مالدار دنیا نہ کوئی اب آئے گا، نہ ہے نہ آئے گا. بھائی جو انسان اپنا پورا باغ صدقے میں کر دے رہا، فری میں دے رہا ہے، اس سے بڑا کمی ہو سکتا ہے. بھائی اس دعا کا جو امیر جب نہ کہتے ہیں وہ میں تو مرغی صدقہ نہیں کر سکتے، یہ بکری نہیں کر سکتے. صحابہ تو اس لیے اللہ کہتے تو ان صحاباؤں سے اللہ تعالیٰ کہا اگر تم نے ان سب اقتدار پانے باوجود بھی اگر تم نے نبی کے سامنے ادباً احتراماً اپنی آواز کو پست کر لیا تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی. اور یہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
یہ مت سمجھو کہ تم اقتدار میں بڑے ہو، تمہاری تنخواہ زیادہ اور مولوی صاحب کی کم ہے اور یہ وہ نہیں. جو تمہارے دینی لیڈر ہیں ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، پست رکھو، یہ تمہاری کیا ہے بہتر ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ جو کوئی فاسق آدمی آئے جو غیر معتبر ہو، کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی خبر ماننے سے پہلے کیا کرو؟ تحقیق کر لو، اس کو چھان بین لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کی بات عمل کر لیا، پھر میں لڑائی جھگڑے پر تعلق ہو گئے، پھر وہ بات غلط ثابت ہوئی اور پھر تمہیں کیا ہوا؟ اس کے بعد افسوس ہوا، پھر معافی تلافی ہوئی. ان سب چیزیں اللہ نے کیا بچایا سب کو. لیکن اب جو بات آ رہی ہے وہ اب آ رہی ہے وہ ایک ایسے گناہ کی آ رہی جو ہم سے عام طور پر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ الحجرات جو سورہ ہے وہ انسانی تربیت پر پوری مشترک ہے، پوری مشتمل کیا ہے؟ انسانی تربیت پر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ گمان رکھتا ہے. ایسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. صحابہ کے سامنے جتنے بھی برے حالات آ جاتے تھے، جتنے برے حالات آتے تھے، صحابہ یہ کہتے تھے ہاں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے گی. صحابہ کا اللہ سے اچھا گمان تھا. ایک آج جو ہمارا جو اللہ سے گمان ہے، آج ہمارا جو گمان اللہ سے الٹا ہو گیا، کٹ چکا ہے. گویا کہ ہم اللہ کی آزمائش دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. نہیں، ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ رہنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ گمان رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کیا ہے؟ چھپی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حالات کرنے والے. ایک تو یہ گمان ہو گیا. دوسرا یہ کہ کسی بھی انسان کے سلسلے میں آدمی بدگمان نہ ہو. اس میں یہ بھی تنبیہ کی کوئی بھی انسان کسی انسان کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو، کیونکہ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو چھپا وہ گناہ ہے. جیسے کینسر بیماری ہوتی ہے کہ انسان میں شروع میں کینسر ہو، بڑھاپے میں پتہ چل رہا ہے رپورٹ نکالی کینسر ہے، تو کینسر بیماری تو ایک حلق کی ہے، ایک اس کا حل نکال سکتا ہے دوا علاج سے. لیکن یہ جو بیماریاں ہمارے جو اندر جو بیماریاں یہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دینے والی بیماری ہے. ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار اس میں کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، اب بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. بعض بدگمانیاں، بے شک بعض بدگمانیاں کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے میں عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے میں عیب نہ ٹٹولو. یہ جو سورہ یہ پوری انسانی تربیت پر مشتمل ہے. اس میں کوئی بھی انسانی شعبے سے کوئی باہر بات نہیں کی جا رہی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے میں عیب نہ ٹٹولو. ظاہر سی بات جب تم عیب ٹٹولو گے، بدگمان ہوگے تو عیب ٹٹولو گے بھی. بھائی آپ اگر ہمارے سلسلے سے بدگمان ہو گئے، بھیا میں ایک ایسا انسان ہوں، تو آپ کا 24 گھنٹے سے میرے پیچھے نم بادے کی طرح سائے کی طرح لگنا ہے. کوئی عیب نکل آیا اس کو ظاہر کرنا. اللہ تو اسی کرے، پہلے بدگمانی سے بچو، پھر دوسری کام یہ کرو، ایک دوسرے کے اندر عیب نہ ٹٹولو. پھر تیسری بات کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے غیبت نہ کرو. انسان جب بدگمان ہوگا تو عیب ٹٹولے گا، جو عیب ٹٹولے گا، کوئی عیب اگر مل جائے گا تو وہ دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ بتا دے بھئی فلاں آپ جی ایسے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہاں ہیں اور تقریر کرتے ہیں، ان کے اعمال ایسے. یہ بھی بدگمانی ہے، بدگمانی بھی، غیبت بھی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہم سے اکثر ہو جاتے ہیں. ہم ان گناہوں کو کیا گناہ نہیں سمجھتے، ہم بس کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انسان پوری بات کہہ جاتا ہے. بات میں ہوتا ہے بھائی اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انسان کہا جاتا ہے. یہ بھی غیبت ہے بھائی، یہ بھی غیبت. اور غیبت ایک لفظی بھی ہوتی ہے، ایک معنوی بھی ہوتی ہے، ایک اعمالی غیبت ہوتی ہے. غیبت اعمالی کیسے ہوتی ہے بھیا؟ فلاں کوئی انسان مثلا لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی بہرا ہے، اب کوئی انسان آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی فلاں انسان کیسا، آپ نام جانتے ہیں، لیکن آپ اس کو اڑانے چکر میں کیا رہا، یہ جو انسان لنگڑا ہے، جو ایسے چلتا ہے ایکشن کے طور پر، یہ بھی غیبت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو بھی غیبت بتایا. اس میں بہت سارے علماء کو اجماع ہے کہ غیبت یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے کریں، غیبت وہ بھی جو آپ سے اعمال سے بھی کر کے دکھائیں. کوئی انسان ہاتھ سے تھوڑا بیمار ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتا ہے، تو آپ اس کو یوں ہاتھ اشارہ کر، یہ بھی غیبت میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،
کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی گوشت کھائے؟ گویا کہ یہ جو گناہ ایسے ہیں، گویا انسان جو ہے اپنے مردار بھائی کا کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا میمونہ بن میمونہ ایسے نام تھا، ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ کسی مردار کا کیا کر رہے ہیں؟ گوشت کھا رہے ہیں، کسی مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کو دیا جائے گوشت کھاؤ، ان کو دیا جائے گوشت کھانے، ان کو دیا جائے گوشت کھاؤ۔ انہوں نے پوچھا بھیا مردار ہے، میں کیسے کھا سکتا؟ تم نے غیبت کری، اس کی سزا یہ ہے، تم نے غیبت کری، اس کی سزا یہ۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ایک ایسے راستے سے ہوا کہ انسان ایک بڑا سا گروہ ہے اور اس کے ہاتھ میں تانبے کے، اور وہ اپنے گوشت نوچ کے یوں کھا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وعید آئی ہے غیبت کے سلسلے میں، لیکن ہم لوگ اس کو بہت ہلکے میں لے جاتے ہیں کہ بھائی غیبت چلو برائی تو ہو جاتا ہے، دوست ہے کہہ دی برائی ہے، نہیں، یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان یہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آپ بڑے تہجد گزار ہو، بڑے عبادت گزار ہو، بڑے نمازی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، اگر آپ کے اندر یہ سب گناہ پائے گا آپ سب ضائع کر دیں گے، آپ سب ضائع کر دیں گے۔ مثلا کسی پہاڑ میں چٹان کے پاس بڑا سا بھوسا رکھا ہوا ہے، بڑا سا انار رکھا ہوا ہے، گھوں سب رکھا ہوا ہے، ایک تیز ہوا چلی پوری سب کیا کریں اڑا لے گی۔ یہ ایسے ہم لوگ اعمال کو کیا کر دیتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت بچنے کی وہ تاکید کی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سب گناہ کر رہو تو واتقوا اللہ، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں مایوس بھی نہیں کر رہا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے اور اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ بھئی ہم نے شراب پی لی، روزے میں زنا کر لیا اور ہم سے گناہ کبیرہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو شیطان بھڑکا دیتا رہے بھئی تم تو بڑے پاپی انسان ہو، اللہ تمہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے، کیا امید ہے؟ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے، یہ سب جو گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ایسی گناہ جو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، لیکن غلطی سے ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر بات پہ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب پوری انسانیت کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا بھیا، عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی صاحب زبان نہیں ہے، ہم سے بڑی کوئی فصاحت اور بلاغت رکھنے والی وہ نہیں ہے، ہم ہر چیز ہم اونٹ کا بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے، اپنا کو بڑا اونچا سمجھتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، گویا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، گویا کہ تم آپس سے بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو مختلف رنگوں میں اور مختلف قبیلوں میں اس لیے رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تمہارے ایک دوسرے انٹروڈکشن ہو سکے، تاکہ تمہارے ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہو سکے۔ آج جو ہم لوگ انسانیت کو بانٹے ہوئے، مثلاً ہمارے ہندو دھرم میں آپ چلے جائیے، کوئی ویچ ہے، کوئی کتری ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی چھوت ہے، یہ سب جو انسانیت ہے یہ نہ ایشور کی تعلیم ہے نہ اللہ کی تعلیم، کسی کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ انسانوں نے جب ظلم کرنا شروع کر دیا اور ایک طبقے کو دبانا شروع کر دیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ تم اس کو چھوؤ گے تو تم گویا کہ نکل جاؤ گے، ہندو دھرم سے نکل جاؤ گے، تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم سے مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو آپس میں اور تم کو مختلف قبیلے اس لیے بانٹا تھا کہ ایک دوسرے پہچانو۔ اب اللہ کے نزدیک سب سے قریب کون شخص ہے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا جسے مال زیادہ ہے، کوئی شکل میں زیادہ ہے، کوئی بلاغت میں زیادہ ہے، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی فہم میں زیادہ، نہیں، اللہ کے نزدیک قریب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک قریب یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے پرہیز کرنے والا ہو، جو اللہ کے جو اللہ والا ہو، جو اللہ سے
ملا ہوا ہو، جو جس کے ہر عمل پر اللہ کا حکم نظر آتا ہو، جو اللہ کے ہر حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے کو فالو کرتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے چل رہا ہے۔ کوئی انسان مالدار ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم چھوڑا، اس نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے۔ لیکن کوئی انسان غریب ہے، پٹا حال ہے، پھٹیچا کپڑا پہنتا ہے، لیکن وہ نماز کو بھی پڑھتا ہے اور وہ اچھے اخلاق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ شکلوں نہیں دیکھتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک کون سب سے قریب ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے قریب وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بینی خبر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جاننے والا ہے۔ اب اس میں ذکر کیا جائے ان دیہاتیوں کا، عرب کے ان دیہاتیوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دین کو جتاتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے ہم لوگ جیسے اپنے دین کو جتاتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا بس گویا کہ اپنے دین کو جتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وقالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں تو ایمان لے آیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، گویا کہ میرے پر سارے حکم کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ ایمان کہتے ہیں کہ ہر چیز کو مان لینا، ہر چیز کو ایکسپٹ کر لینا، ہر چیز کو فالو کرنا، ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا۔ مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب کیا ماننا؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، قرآن کو ماننا، قرآن کی ماننا۔ اب کوئی انسان اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کی نہ مانے، اب کوئی شخص اللہ کو مانتا اللہ کی نہ مانے، اس کا ایمان کیا ہے؟ اس کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہیے تو ایمان نہیں لائے ہو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی آپ انہوں سے کہیے تو ایمان نہیں لائے ہو۔ تو کیا ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اس اسلام کو قبول کیا، ہم نے اسے فالو کیا، ہم نے اسے مانا ہے، ایمان نہیں لائے ہو تم۔ اسلام لانے کیا شرط ہے؟ کہ انسان اللہ کو ایک مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، آخری رسول مانے، یہ اسلام ہے، ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ لیکن ایمان یہ کہ اللہ کو مانے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اتباع کرے اور رسول کی اتباع کرے، یہ ایمان ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اعراب جو دیہاتی جو کہتے ہیں کہ ایمان لیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے، ہم نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں کا تو ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں کا تو داخل نہیں ہوا۔ ایمان والی نشانی یہ کہ وہ جب اللہ کا حکم آئے تو وہ گویا کہ اللہ کے آگے کیا ہو جائے؟ سرنڈر ہو جائے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان جاب کرتا ہے، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے مالک کا رات 11 بجے فون ہے، چاہے 12 بجے فون ہے، اس کو اٹھ کے تو جانا ہی پڑے گا، اس کو اٹھ کے جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایمان ہے۔ اللہ کا جب بھی حکم آ جائے اس کو کیا کرنا؟ اس کے لیے دوڑتے چلے آنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب اذان ہو مسجد آپ بڑھے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اذان ہو مسجدیں خالی رہے تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے تم ہرگز ایمان والے نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے صرف کیا اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور تمہارے دلوں میں تو ابھی تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم نے ایمان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم ہر آزمائش میں تم اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہو، یہ کہتے ہو کہ بھئی اللہ ہے تو بچائے، اللہ ہے تو بچائے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، لَا يَلِدْكُم مِّنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں اعمال کوئی چیز کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں اعمال کچھ کمی نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے شرط کیا لگائی ایمان والوں کے لیے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اللہ کی اتباع کی اور رسول کی اتباع کری۔ ایمان کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کریں، تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں کوئی بھی چیز کم نہیں کی جائے گی،
تمہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مان لیں گے اور گھر کو چھوڑ کر جہاد میں چلے جائیں گے اور گھر کو چھوڑ کے اللہ رسول میں چلیں گے، ہمارے مال میں نقصان ہوگا، ہمارے جان میں نقصان ہوگا، ہرگز ایسا نہیں، کوئی تمہاری چیز کچھ کمی نہیں ہے، نہ تمہارا اقتدار چھینا جائے گا، نہ کچھ چھینا، بھائی یہ کیا ہے، وہاں جو حکومت ہوا کیا اللہ کے ماننے والوں کی ہوں، اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی ہیں، اس لیے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو یاد رکھو ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ گناہ سے انسان کو آگاہ کر رہا ہے، شروع میں اوپر کیا فرمایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو، اور بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو، اور ایپ ٹٹولی سے بچو، کسی جگہ میں ٹٹولو، اگر یہ سب کام کرتے ہو تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر اللہ سے تم ڈر گئے تو اللہ سے پھر بدگمانی نہ کرو، اللہ میرے گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، تو یاد رکھنا کہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے رحم کرنا، ایک اوپر یہ تواب الرحیم کا لقب تواب الرحیم کا، اور نیچے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، مطلب اللہ تعالیٰ بندے امید ہوتے کرتے گا، اے میرے بندے تم مجھ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا ایک شرک ہے، ایک شرک ہے۔ اب انسان اللہ ہی سے نا امید ہو جائے تو کہاں جائے گا پھر؟ انسان اللہ سے ہی نا امید ہو جائے، آپ کی حکومتیں آپ کو نا امید کر دیتی ہے، میں اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا، دیر سے دیتا مگر وقت دیر سے دیتا اچھا دیتا ہے، بہتر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دعا مانگتے ہیں اور جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا اجر قیامت کے دن دے گا کہ وہ یہ خواہش کریں کاش کہ میری دعا دنیا قبول ہی نہ ہوتی، کاش جو ان کے آخرت پہ ایمان ہے ان کے لیے سب سے بڑا اجر یہ کہ وہ اللہ سے نا امید نہ ہو، نا امید ان کے نا امید ہونا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور رحم کرنا، جب بھی تم اللہ کا در کھٹکھٹاؤ گے، جب بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، چاہے رات میں کھٹکھٹاؤ چاہے دن میں کھٹکھٹاؤ، جب بھی اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جس حال میں حاضر ہوگا، جہاں حاضر ہوگا، بیڈ پہ لیٹے ہوئے دعا مانگے گا یا مسجد میں آ کے دعا مانگے گا، کھڑے ہو کے مانگے گا، بیٹھ کے مانگے گا، ہفتہ کے ٹائم مانگے گا، صحیح ٹائم جس ٹائم دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہے حاضر ہے۔ اس لیے اللہ نے بندو امید ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک ایمان والوں کو تنبیہ کر رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ بے شک وہ مومن ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے اور جو اس کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور جو حالات سے ڈر کر مرتد نہیں ہوئے، جو حالات سے ڈر کر دین سے پیچھے نہیں ہوئے، مرتد نہیں۔ آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے مرتد کہتے کس کو ہے۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو انسان اللہ سے نامید ہو کر اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دے۔ اللہ نے آگے شرط کیا لگائی؟ اللہ نے آگے کیا شرط لگائی؟ اللہ نے آگے شرط لگائی انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں، کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان لائے اور جو اس کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ مرتد نہیں ہوئے، وہ نے پیٹ نہیں پھیرا۔ ظاہر سی بات جو انسان اللہ اور رسول پہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو آزمایا۔ کوئی انسان چاہے گا کہ میرا حبیب کو مارا جائے، کوئی انسان چاہے گا میرے دوست کو مارا جائے، کوئی انسان چاہے گا میرے دوست کو ستایا جائے؟ ہرگز نہیں چاہے گا، ہرگز نہیں چاہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی آزمایا، اپنے حبیب کو بھی آزمایا۔ بھئی کسی شخص کے گھر میں ولادت ہو، بچپنے میں اس کا بیٹا رخصت ہو جائے، کیا یہ کم آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بیٹے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب بلاغت سے پہلے کیا ہو گئے؟ وفات پا گئے۔ ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے باپ کو رخصت ہوا نا، ایک بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں والدہ کا رخصت ہوا نا، ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دادا کا گزر جانا، اللہ کے نبی بڑی آزمائش تھی۔ اور جب اس وقت حالات جب اتنے سخت تھے، اس وقت ابو مطلب کا رخصت ہو جانا ایک بڑی آزمائش تھی۔ اور سب سے بڑی آزمائش جس کو مفسرین نے سیرت کتاب میں لکھا ہے یوم غم کا دن۔ وہ غم کا دن کون سا ہے؟ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رخصت ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کی آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آزمائش تھی، دلی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بدنی بھی اور دلی بھی ہوئی۔ اس لیے جو بھی ایمان لائے ان پر حقائق سے آزمائش، ہم نے جس دور میں گزری ایک آزمائش کا دور ہے،
یہ ایک آزمائش کا دور ہے. یہ ایک ایسا دور ہے کہ انسان اس میں اپنے ایمان کو بچانا اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے. انسان پوری دنیا کی حکومتیں آپ کو لگیں کہ انسان مسجد میں نہ, انسان اللہ سے کٹ جائے, انسان اللہ سے کٹ جائے. آپ جو بھی دور پڑھیں گے پچھلے دور میں بھی حکومتوں یہی سازش رہی کہ انسان کے مسلمان اپنے رب سے کٹ جائے. ظاہر سی بات جب اپنے رب سے انسان کٹ جاتا ہے, اپنے لیڈر سے کٹ جائے گا تو اس کے پاس کوئی مدد نہیں آئے گی. پوری دنیا یہ بھی ایک آزمائش ہم لوگ جو اس دور میں گزر رہے ہیں, ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, ثم لم یرتابوا, تو ایمان لائے اللہ پر رسول پر, پھر وہ مرتد نہیں ہوئے, پھر وہ مرتد نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کی, کوششیں کی. جب مال کا وقت آیا تو مال دیا, جب جان کا وقت آیا تو جان دیا اللہ کے راستے میں. یعنی کہ اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب چلے گئے بیگ اٹھا کے. اللہ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس امت کی یتیموں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو کا سہارا بنے. اور اللہ کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی دین کے خلاف کوئی بات اٹھے تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دین سمجھائیں. لوگوں کا کوئی دین سمجھانے والا نہیں, کہ ہم نے خود دین نہیں سمجھائے. ہم نے دین اس لیے سمجھا کہ ہمارا تعلق نہیں رہا علماء کرام سے, ہمارا تعلق نہیں رہا قرآن سے, اس لیے نہیں رہا. اسی لیے جو امت پچھلی اس بنیاد سے پچھلی کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا. اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انفسہم فی سبیل اللہ, جو اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ جو سچے ایمان والے ہیں. اللہ نے منہ لگا دی, یہ کون ہے, یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی آپ کہیے کہ تم اللہ کے سامنے دینداری جتاتے ہو, تم اللہ کے سامنے اپنی تہجد کی نمازیں جتاتے ہو, اپنے روزے جتاتے ہو. اللہ خود کہہ رہا قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہ تم اللہ کے سامنے دینداری جتاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ یہ جو ہر چیز, جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو کیا کرتا, جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی جانتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تم بھی دینداری نہ دیتا ہو, اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ تم کتنے مخلص ہو, تم کتنے نہیں ہو. یہ تو اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اعمال کو دوسرے بندے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے, کسی بندے اعمال ظاہر نہیں کرتا. جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپس میں دیکھ لیتا ہے. نماز میں اللہ بندے تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز میں جو ہمیں نمازیں ہوتی ہیں ٹوٹی نمازیں ہوتی ہیں, جس میں نمازوں خیالات آتا ہے, اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتا ہے. خدا نہ خدا واضح کر دیا تو بہت بڑا ایک بدگمانی کا وہ پھیلے. اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کو تم اپنا دینداری جتا رہو کہ تم کتنے دیندار ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کو اپنا دینداری مت جتاؤ, اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو کیا ہے, جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, تو اپنے دینداری نہ جتاؤ, بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے تم کو اسلام سے نوازا ہے. اللہ نے تم کو اسلام سے نوازا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, بلکہ تمہارا اسلام کا کوئی احسان نہیں, بلکہ اللہ نے تمہیں اسلام سے نوازا اور تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے, تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے. ان کنتم صادق, اگر تم سچے ہو, تم یہ مت کہو کہ ہم اپنے دین اللہ کو جتائیں, بلکہ اللہ کا احسان مانو, اللہ نے تمہیں ایمان دیا. اللہ احسان مانگو, اللہ نے تمہیں اسلام دیا, ایمان دیا. اللہ کا احسان مانگو کہ تم نے اللہ کے آگے ہی رونے والے ہو, اللہ کے آگے گڑانے والے ہو. اللہ نے تمہیں قرآن دیا, تمہیں حدیث دیے, یہ اللہ کا احسان ہے تم پر, تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین و آسمان کی غیب کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو, چاہے تم رات کے اندھیرے میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو, کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ انسان ان تمام گناہوں سے جو ہے, جو بھی اس سورہ میں ذکر کی گئی تمام گناہ, چاہے غیبت ہو, چاہے چگلی ہو, چاہے عیب جوئی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ان تمام گناہوں سے انسان بچے. اور سب سے بڑی بات ہے انسان اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ کی طرف گڑگڑائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے توبہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں انسان کو جو اس دورہ بچا سکے, کوئی نہیں انسان کی توبہ قبول کرنے کا کوئی نہیں ہے. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو جتنا مضبوط اللہ سے رشتہ ہوگا, ہماری اتنی مضبوط, ہم اتنے استقامت سے ایمان میں ڈٹے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے میرے رب، اے زمین و آسمان کے رب، اے وہ ذات جو قرآن رحمان کہا ہے، رحیم کہا ہے، تواب و رحیم کہا ہے، غفور رحیم کہا ہے، سمیع علیم کہا ہے، حکیم کہا ہے، خبیر کہا ہے، ستار کہا ہے. اے وہ ذات جس کے تمام اسماء حسنہ ہیں. اے وہ ذات جس کی تسبیح ہر مخلوق پڑھتی ہے. اے وہ ذات جو بے عیب ہے. اے وہ ذات جو تنہا ہے، جو محتاجگی سے پاک ہے. اے وہ ذات جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر جس کی حکومت ہے. اے وہ ذات جس کی حکومت آسمان کی بلندیوں میں ہے. اے وہ اللہ، اے وہ ذات جس کی حکومت زمین کی تہائیوں میں ہے. اے وہ ذات جس کی حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر بارش کا قطرہ بھی نہیں گرتا ہے. اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر زمین کا ذرہ بھی نہیں اڑتا ہے. اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اے وہ ذات جس کے حکم محتاج جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے. اے وہ ذات جس کے حکم محتاج ہر فرشتہ ہے، ہر انسان ہے، ہر جنات ہے. اے وہ ذات جس کی بادشاہت کا ڈنکا آسمان میں بجتا ہے. اے وہ اللہ جو غفور رحیم ہے. اے وہ اللہ جو ستار رحیم ہے. اے اللہ بے شک تو ہم سب کا مالک ہے. تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اے اللہ تو ہی ہر چیز سے خالق ہے. تو نے آسمان کو بلند کیا ہے. اے میرے مالک تو نے زمین کو بچھایا ہے. اے میرے مالک تو نے سمندروں کو بہایا ہے. اے میرے مالک تو نے میٹھے اور کھارے میں فرق رکھا ہے. اے اللہ تو ہی ہے جس نے سورج میں اتنی تابش دی ہے. تو ہی ہے جس نے چاند کو اتنی روشنی دی ہے. اے اللہ تو ہی نے آسمان کو ستاروں سے اور سیاروں سے مزین کیا ہے، سجایا ہے. اے اللہ تو ہی ہے جو پیڑوں سے پھلوں اگاتا ہے. اے اللہ تو ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے حکم بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ بے شک تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے کٹ گئے تھے، ہم سے رٹ گئے تھے. اے میرے مالک ہم کو شیطان نے بہکا دیا تھا. اے میرے مالک ہم کو حالات نے بہکا دیا تھا. اے اللہ آج ہم تیرے در پہ آئے ہیں. اے میرے مالک تیرے در پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اے میرے مالک تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، جھولی پھیلائے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بے شک اگر تو نے معاف کرے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم کس کے در جائیں گے؟ اے اللہ ہماری عدالت بھی ظالم ہے، ہماری حکومت بھی ظالم ہے، ہماری فوج اور پولیس بھی ظالم ہے. اے اللہ یہ سب کمزور ہیں، یہ سب کمزور بھی ہیں. اے اللہ تو ہی جو طاقتور ہے. اے اللہ تو ہی جو حاکم الحاکمین ہے. تو ہی جو غفور الرحیم ہے. تو ہی جو تواب الرحیم ہے. تو ہی جو ستار ہے، جبار ہے. اے اللہ تو نے ہی ہر چیز کو انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے. اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مالک ہمیں خطاؤں کو معاف فرما دے. اے میرے مالک بے شک انسان خطا کار ہے. اے اللہ یہ تیرا قرآن بھی کہتا ہے، تیرے نبی کی حدیثیں بھی کہتی ہیں. اے اللہ بے شک انسان خطا کار ہے. اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں زندگی اب تک جو ہوئی ہیں، اے اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ خطا ہونے سے ہم سب کو روک دے، بچا لے. اے اللہ بے شک ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. اے اللہ تو دلوں کو بھی بدل دیتا ہے. اے اللہ ہمارے دل زنگ ہو گئے ہیں، ہمارے دل کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اے میرے مالک ہمارے دلوں کو ایمان سے بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بدل دے. اے میرے مالک بے شک اگر ہمارے دل اگر ایمان نہیں ہوگا، اے اللہ اگر ہم تیرے آگے کیسے آئیں گے؟ اے میرے قیامت میں ہمارا کیا حشر بنے گا جب سب کے سب موجود ہوں گے، جب پچھلی قومیں موجود ہوں گی، جب اگلی قومیں موجود ہوں گی، جب تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے. اے میرا مالک بے شک ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر ہم تو نے جہنم میں ڈال دیا، اے میرے مالک جو جہنم میں کافر ہوں گے ہم کو کیا جواب دیں گے کہ وہ اپنے کفر کی بنیاد پر آئے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بڑی شرم ہوگی. اے اللہ بڑی شرم آئے گی.
اے میرے مالک ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بری کر دے، اے میرے مالک آج 25ویں شب ہے، اے میری شب قدر ہے، اے میرے مالک اے میرے ہاتھ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بے شک یہ ایسی شب جس میں فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، اے میرے مالک جس میں فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، اے میرے مالک جس میں ہر چیز جو ہر چیز یہ رات بابرکت رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس میں تو نے قرآن کو اتارا ہے، اے میرے مالک ہمیں اس بابرکت رات کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے، اے میرے مالک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما دے، اے میرے مالک تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ تجھے اس خون کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے مالک جس کے خون کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے تھے، اے میرے مالک تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نمازیں اس قابل نہیں کہ ہم کو واسطہ دے، ہمیں روزے اس قابل نہیں ہم کا واسطہ دے، ہمیں تلاوت اس قابل نہیں اس کا واسطہ دے، اے اللہ تیرے نبی کی ذات اس قابل ہے، تو نے اپنے نبی کی ذات کو اس قابل بنایا ہے کہ تم کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دے گا، اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں احکام خدا بندی کو بجا لانے والا بنا دے، اے ہم نے جو پڑھا ہے، اے اللہ جو بھی درس قرآن ہوا ہے، یا اللہ بے شک تیری ایک عظیم کتاب ہے، بے شک تیری عظیم کتاب ہے، اے اللہ اگر تو نے یہ ہم پر احسان نہ کیا ہوتا اور یہ ہم پر احسان نہ کیا ہوتا کہ تو نے ہمارے قرآن کو آسان کر دیا، اس کی عربی کو آسان کر دیا، اس کے سمجھنے کو آسان کر دیا، اے میرے مالک بے شک ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم بے شک لوگ بھٹک جاتے ہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے قرآن کو آسان کر دیا، اے میرے مالک اس قرآن میں ہم نے جو ہی پڑھا ہے، اے اللہ جن امور سے تو نے بچنے کو کہا ہے، اے اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے، اے میرے مالک ہم سے گناہوں سے روک دے، اے میرے مالک اے میرے ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو تو صحت یاب بنا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو ادا کروا دے، اے میرے مالک جو ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ گئے تیری آزمائش ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹنے والا بنا دے، اے اللہ گئے تیرا عذاب ہے، اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے تیرے عذاب سے پناہ مانگی تھی، جس طرح تیرے نبی کے صحابہ نے پناہ مانگی تھی، اے اللہ ہم بھی تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے غصے کو سہیں، اے میرے ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اتنے کمزور ہو گئے، اے اللہ بے شک کمزوروں سے گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ عذاب کو ٹال دے، اے میرے مالک اس ملک میں امن و شانتی اور بھائی چارہ پیدا فرما دے، اے اللہ بے شک تیرے نبی اپنے مکہ سے محبت کرتے تھے، مکہ شہر سے محبت کرتے تھے، اے میرے مالک ہم بھی اپنے اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اس ملک میں بڑے علماء نکلے، اے اللہ اس ملک میں ایسے علماء نکلے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے، اے اللہ یہ ان سب کی میراث ہے، اے میرے مالک تیرا نبی بھی اس ملک کی طرف اس کی طرف دیکھتا تھا تو مسکراتا تھا کہ اسلام کا غلبہ اسی ملک سے ہونا ہے، اے میرے مالک ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بے شک تیرا دین غالب آئے گا، اے اللہ بے شک تیرا دین غالب آئے گا، اے اللہ قیامت تیرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر پکا کچا گھر اللہ کو نہ مان لے، اے اللہ بے شک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، اے اللہ تو نے چیٹیوں سے کام لیا، اے اللہ تو نے مچھروں سے کام لیا، اے اللہ تو نے ہاتھیوں سے کام لیا، تو نے پرندوں سے کام لیا، اے میرے مالک یہ تیرا حق، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، ہم تیرے ناکارہ بندے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی تھوڑا بہت کام لے لے، شاید کہ ہماری کامیابی ہو جائے، اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے مالک ہم سب کو دین کی ذلت سے بچا لے، جس دن ہم سب کو پیشی ہونی ہے، اے میرے مالک جس دن سب آئیں گے، تیری جنت بھی آئے گی، تیری جہنم بھی آئے گی، ہر چیز آئے گی، اور جب تو اعلان کرے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے اللہ تجھے تیری بلند مرتبے کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ کرنا، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ کرنا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں درگزر کر دینا، اے اللہ
اللہ ہم نے درگزر کر دینا۔ اے اللہ ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، تب بھی وہ پینسل سے کاپی کو گودا کرتا ہے، اور جب اپنے ماں سے کہتا ہے ماں دیکھو میں صحیح لکھا ہے، تو ماں بھی کہتی ہے ہاں بیٹا تو صحیح لکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے اماں اس طرح کے ہیں۔ اے میرے ماں تو بھی کہہ دے جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تم نے صحیح کیا، اے میرے مالک ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ بے شک دنیا زندگی یہ دن ختم ہو جائے گی، اے اللہ ہمارا معاملہ آخرت کا ہے، اے اللہ تو آخرت میں گزار دے۔ اے اللہ ہماری قبر کو آسان فرما، اے اللہ قبر کے سوال جواب کو آسان فرما دے۔ اے میرے مالک یہ تو نے زندگی تھوڑی سی دی تھی اے اللہ، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی کی، ہم نے اس کو اگنور کیا۔ اے میرے مالک ہمارا جرم ہے، اے اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے جو تواب الرحیم ہے، اے اللہ تیرا قرآن بار بار جو تواب الرحیم کہتا ہے، تیرا قرآن بار بار غفور الرحیم کہتا ہے، اے اللہ تیرا قرآن بار بار تواب الرحیم کہتا ہے۔ اے میرے مالک بے شک تو نے معاف کرے گا، ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ بے شک تو نے معاف کرے کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ تو نے آدم کی توبہ قبول کیا تھا، اے اللہ تو نے کفل کی توبہ قبول کیا تھا، اے اللہ ہم اپنے گناہ پہ اڑے نہیں ہیں، اے اللہ ہم ابلیس کی طرح گناہ پہ اڑے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں، ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں۔ اے میرے مالک ہمیں معاف کر دے، اے بس ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ اجر کا انعام، یہ اجر کی رات ہے، اور یہ عشرہ بھی جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اے اللہ فیصلہ کر دے کہ تو جہنم میں ڈالے گا، اے اللہ فیصلہ کر دے تو جہنم سے خلاصی کر دے گا۔ اے میرے مالک بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف کرے کس کے در پہ جائے گی؟ اے اللہ کہ کون ہے تیرے علاوہ جو معاف کرنے والا ہے؟ آگے کون ہے تیرے علاوہ جو تواب الرحیم ہے؟ آگے کون ہے تیرے علاوہ جو غفور الرحیم ہے؟ اے میرے مالک اگر تو نے معاف کرے ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ ہمیں یہ فکر بے چین کرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارا قیامت دن کیا بنے گا جب نفسی کا عالم ہوگا، جب میرا باپ بھی میرا نہیں ہوگا، جب میرے بیٹے بھی میرے نہیں ہوں گے، میرے بھائی میرے نہیں ہوں گے، اللہ کس کے در پہ اس دن جائیں گے؟ اے اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لے، اے اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لے، اے اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ بچا لے۔ اے اللہ جب تیرے نبی کی وفات وقت آیا تھا تو نے اپنے نبی سے کہا تھا میں تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ جب پوری دنیا میں تیرے نبی کی امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، اے اللہ مسجد اقصی میں امت کٹ رہی ہے، اے اللہ اس ملک میں چپے چپے مسلمانوں پہ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اے اللہ ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اے میرے مالک یہ ظلم و زیادتی کے مشرک کہتے ہیں کہ تیرا رب کہاں ہے؟ اے میرے مالک ہمیں شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ان کافروں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اے اللہ جس طرح تو نے 313 کے والوں کو اس کافر کے سامنے عزت دے دی، وقار دیا تھا، اے اللہ ہمیں بھی عزت وقار عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عزت وقار عطا فرما، اے اللہ ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیری مسجدوں کو ویران کر دیا، یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا ظلم ہے کہ ہمیں تیری مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اے اللہ تیرا بندہ ہر وقت پکارتا تھا اور کامیابی کی طرف اور نماز پر، اے اللہ ہم نے اگنور کیا، ہم نے ٹال دیا، اے اللہ جس کا ظلم جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی مسجدوں میں محفوظ نہیں رہے۔ اے اللہ ظالم ہماری مسجدوں پر حملہ کر رہا ہے، اے اللہ ظالم کلہ قرآن کو جلا رہا ہے، اور ظالم کلہ ایمان والوں کو خون پی رہا ہے۔ اے اللہ یہ وقت فرعون ہے، نمرود ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کو عبرت کے نشان بنا دے۔ اے میرے مالک بے شک دنیا کٹ جانی ہے، اے میرے مالک بے شک دنیا کٹ جانی ہے، اے اللہ ہمارا معاملہ آخرت کا ہے، اے میرے مالک ہمیں آخرت میں رسوا مت کرنا، اے میرے مالک ہمیں آخرت میں رسوا مت کرنا، اے اللہ ہمیں آخرت میں رسوا مت کرنا۔ اے اللہ بے شک ہم نے وہ عمل نہیں کہ جس سے تیرا نبی خوش ہو، اے اللہ بے شک ہم رسوا ہو تیرا نبی مایوس ہو جائے گا، تیرا نبی نے ہر بار امت کی دعا مانگی ہے، اے اللہ کہ وہ ہم جیسے امتیوں کو دیکھے گا تو تیرا نبی مایوس ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے نبی کو خوش کر دے، اے اللہ اپنے نبی کو خوش کر دے۔ اے اللہ تو نے بھی کہا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فترضى، ہم تجھے ایسا اجر دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ اے میرے مالک تیرے نبی نے ہمیشہ امت کی فکر کی، اے اللہ تیرے نبی نے ہمیشہ امت کو راہ راست پہ لانے والا بنایا، امت کی کمروں کو پکڑ کر انہیں جہنم سے کھینچا۔ اے میرے مالک بے شک امت کی کامیابی میں تیرے نبی کی رضا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ ہم کو اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ہمیں علماء دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں علماء دین کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ بے گناہ ہیں جو جیل میں پڑے ہیں اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ ان کو رہائش عطا فرما، اے اللہ ان کو باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ جو ظلم کر رہے کہیں بھی ظلم کر رہے دنیا کے کسی کونے میں ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ حرمین شریفین یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اے اللہ جس طرح تو نے ہاتھی والوں سے حرم کی حفاظت فرمائی تھی اے اللہ آج کے ظالموں سے بھی حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں عیاشی کے اڈے کھولے گئے، وہاں فحاشی کے اڈے کھولے گئے ہیں، اے میرے مالک یہ امت محمدی بیٹھ کے دیکھتی رہی، تماشا دیکھتی رہی، اے اللہ جس طرح عرب والوں نے ہاتھی والوں سے مقابلے کے لیے تیری مدد کا انتظار کیا تھا، اے اللہ ہم بھی تیری نصرت کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیری نصرت کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے تیری مدد آئے گی، ہمیں معلوم ہے تیری مدد آسمان سے آئے گی، ہمیں معلوم ہے تیری مدد زمین کے نیچے سے آئے گی، مجھے معلوم تیری مدد آئے گی، اے اللہ ہم سب کی نصرت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اے اللہ کشمیر کے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ دنیا کو سمجھا دے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اے اللہ دعوت اسلام کو عام فرما، اے اللہ قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کی دعوت کو عام فرما، اے اللہ یہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعا ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما، یا اللہ صرف ہماری آخرت کا معاملہ ہے، اے اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما، ہماری جنت میں جانے کی زندگی راستے کو آسان فرما، ہمارے پل صراط کو آسان فرما، اے اللہ بے شک اس دن کوئی مدد نہیں کرے گا، اے اللہ اس دن کوئی مدد نہیں کرے گا، تو نے خود قرآن میں کہا اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اے میرے مالک تو ہمارا ناصر بن جا، تو ہمارا حامی بن جا، اے میرے ہماری مدد فرما، یا اللہ دنیا میں ہماری مدد فرما، یا آخرت میں مدد فرما، اے اللہ میں ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس امت کو ذلیل ہونے سے بچا لے، اے میرے ہم تیرے آگے اے میرے ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے توفیق قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔